اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین صفات کے حامل تھی۔ کوئی بھی مقام ہو، جنگ کا مقام ہو یا تبلیغ کا معاملہ ہو، کمیونیکیشن اسکلز، نیگوسیشن اسکلز، بہترین مثالیں ملتی ہیں کہ کس شخص سے کیا بات کی جائے، کس شخص سے کتنی بات کی جائے۔ اس بندے کی ہسٹری دیکھ کے، اس بندے کی نیچر دیکھ کے بات کرتے تھے۔ کئی واقعات بھرے پڑے ہیں، ہمارے لیے بہترین مثال ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ غزوہ حدیبیہ کے وقت پیش آیا، جب مسلمان روانہ ہوئے مدینے سے مکے عمرے کی نیت سے۔ احرام باندھے ہوئے تھے انہوں نے، 1400 کی تعداد میں مسلمان تھے اور ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اب مسلمان یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور مکے والوں نے راستہ بند کر دیا، اجازت نہیں دی مکے میں داخل ہونے کی، تو مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اب وہاں پھر قریش نے قریش مکہ نے انہوں نے اپنے وفد بھیجنے شروع کیے کہ آ کے معاملات طے کریں کہ کس لیے آئے ہیں، جبکہ مسلمان تو صرف عمرے کے ارادے سے آئے تھے مینلی۔ تو اب قریش نے اپنے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے جس شخص کو بھیجا اس کا نام آتا ہے کتابوں میں مکرز بن حفص۔ تو یہ وہ شخص تھا، اس کا تعلق قریش سے تھا، لیکن اس کی ایک بری عادت یہ تھی کہ یہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی یہ بات جانتے تھے۔ جب اس شخص کو آتا دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ بد عہد آدمی ہے۔ اب ظاہر ہے جب بد عہد آدمی ہے تو اس سے کیا نیگوسیشن ہوگی، اس سے کیا ڈیلنگ ہوگی اور اس سے کیا کانٹریکٹ سائن ہوگا۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور تو آپ نے بھی اس کی نیچر کے مطابق اس سے فرمایا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کی نیت لے کر آئے۔ نہ کوئی اس کو لکھ کر دیا، ریٹن میں کچھ دیا، نہ کچھ دیا۔ وہ بندہ ایسے ہی اپنا منہ لے کے واپسی گیا۔ اب واپسی گیا تو اب قریش نے پھر بلایا کسی اور کو بھیجا جائے۔ پھر انہوں نے ایک شخص کا انتخاب کیا، اس کا نام تھا حلیس بن علقمہ۔ یہ تھا سید الاحابیش، احابیش کا سردار تھا۔ احابیش کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مکے میں اس وجہ سے آ کے بسے تھے کہ ان کے دل میں کعبے کی بڑی تعظیم تھی۔ یہ کعبے کی تعظیم کے لیے مکے میں آ کے بس گئے تھے۔ کعبے سے اتنی محبت تھی، اتنا احترام تھا، تو وہ کعبے سے جڑی ہر چیز کا بڑا احترام کرتے تھے، عمرہ کرنے آنے والوں کا، ان کا۔ اللہ کے نبی یہ بات جانتے تھے، اس قبیلے کی ہسٹری جانتے تھے۔ جب ان کو آتا دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس آدمی کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی بہت تعظیم کرتی ہے، اس لیے ہدی کے جانور اس کے سامنے کھڑے کر دو تاکہ وہ انہیں دیکھ لے۔ اب جب اس نے دیکھے نا، صحابہ نے جانور سامنے کر دیے۔ اب جب وہ آیا اس نے جانور دیکھے کہ میدان میں دور دور تک جانور پھیلے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، تو وہ اس کو تو کانپ گیا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے دل میں پہلے ہی احترام ہوتا تھا۔ تو اب وہ واپسی گیا، فوراً وہ جا کے قریش سے بولا کہ بھائی تم کیوں کر ایسے لوگوں کو روکتے ہو جن کے ارادہ ہی عمرے کا ارادہ، عمرے کی نیت سے آئے۔ اب قریش نے الٹا اس کو ڈانٹ دیا، تم عرابی ہو، تمہیں کیا معلوم کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے بولا کہ میں اس پہ ظلم پہ تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، اگر تم نے ان کا راستہ روکا تو الٹا ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے اپنے قبیلے کے ساتھ۔ اب دیکھیں، صرف ایک اسکل سے، اللہ کے نبی کی ایک ٹیکنک سے اس بندے کا ذہن ہی بدل گیا، وہ ایک پورا قبیلہ ان کے خلاف ہو گیا۔ تو اب قریش نے بولا کہ ہم اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، ہم کسی اور شخص کو بھیج دیتے ہیں بات کرنے کو۔ پھر عروہ بن مسعود اس کا انتخاب کیا گیا۔ اب یہ تھا بادشاہ، تو اس کے اندر وہ تکبر و غرور وہ بادشاہ والا تھا، اپنے قوم کا سردار تھا۔ تو اب اس نے بولا کہ اب یہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھ کے جب وہ آیا، تو اللہ کے نبی تو جانتے تھے ان کی۔ تو آپ وسلم کے پاس پہنچا تو فرمایا، فضول باتیں شروع کرنی کر دی، کہ بولنے لگا کہ محمد تم ان اوباشیوں کو اکٹھا کر کے یہاں لے آئے ہو تاکہ ان کی مدد سے یہ شہر فتح کر لو۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ قریش ہیں، قریش انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور جوان اونٹوں پر سوار اپنے بال بچوں سمیت نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے عہد باندھا ہے کہ اس شہر میں کوئی زبردستی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح کی باتیں کی نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ وہ بہت زیادہ فضول، بہت زیادہ ہی بولنے لگا ہے، تو حضرت نے سختی سے بات کی، حضرت ابوبکر صدیق نے کہ جا کر لات کی شرم گا چاٹ، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ لات ان کو جو بٹتا وہ کہاں سردار، اس سے کبھی کوئی تیز آواز میں بات نہیں کرتا ہوگا، اس سے اس طرح کی بات کر دی، اتنی سخت بات کر دی، تو وہ ہل گیا، ہل گیا وہ کہ یار یہ میرے ساتھ کیا بات ہو گئی۔ تو پھر اب جب اس کو تھوڑا سا سنبھلا نا، اس نے بولا کہ محمد یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمانا یہ ابن ابی قحافہ ہیں۔ تو اب اس نے بولا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ اگر تمہارا میرے اوپر ایک احسان ہے، اگر وہ احسان نہیں ہوتا سمجھو اس کا احسان کا بدلہ دے دیا، پھر میں تمہیں اس کا بدلہ دیتا۔ تو اب عروہ نے اس کے بعد اس طرح کے سخت دھمکی آمیز الفاظ استعمال نہیں کیا، اور اس کو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اب جب وہ بات چیت کرنے لگا نا،
اب بات چیت کرنے کے دوران اس نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھونے لگا، داڑھی مبارک کو چھونے لگا. تو اللہ کے نبی کے پیچھے ایک اور صحابی کھڑے تھے ان کے ساتھ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ کس طرح کھڑے تھے، اوپر سے لے کے نیچے تک آہینی لباس جیسے ہوتا ہے نا جنگوں کے دوران، جو پورا فیس کا ماسک بھی، ہیلمٹ بھی ہوتا ہے، پورا جو ہے نا اسٹیل کے کور ہوتا ہے، تو وہ پہن کے کھڑے تھے. اچھا انہوں نے کیا کیا، اب جیسے اس نے داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ بن شعبہ نے تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا، تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا. اور پھر جب اس نے ایک دفعہ کیا، پھر دوبارہ ہٹایا، دوسری دفعہ ہٹایا، تیسری بار اس نے بڑھایا نا تو مغیرہ نے اس کو بولا کہ اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پرے رکھو، اس سے پہلے کہ تمہارا ہاتھ تم تک واپس نہ پہنچے. اب قبائلی علاقوں میں کسی سردار سے اس طرح بات کرنا تصور بھی نہیں کی جاتی. وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ مطلب اس طرح سے مطلب اللہ کے نبی کے لیے ایسے قربان جا رہے ہیں کہ میں ان کے سامنے ذرا سی مطلب کوئی گستاخی کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تمہارا مطلب، وہ بھی ڈر گیا، بولا تمہارا برا ہو، تم کتنے درست، تم کتنے سنگ دل ہو. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے پوچھا یہ کون ہے محمد، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا یہ آپ کا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. تو پھر اس نے جو ہے بولا کہ ارے وہ پیمان شکن، تم نے کل ہی تو جو ہے سیکھا ہے زندگی گزارنا سیکھی، پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کی. تو پھر جو اس نے جب یہ دیکھا، لیکن نا اس نے بولا کہ بھائی ایسے صحابہ کے سامنے نا، ایسے قربان جانے والے صحابہ کے سامنے میرا کام نہیں چلے گا. وہ واپسی آ گیا، اور واپسی آ کے اس نے فرمایا، قریش والوں کو بولا، اے معاشر قریش، واللہ میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار دیکھے، جو اس ٹائم کے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، جو ٹاپ کے مطلب سپر پاور جو سمجھے جاتے ہیں نا اس ٹائم کے بادشاہ دیکھے، ان کے درباروں کے اندر. تو اس نے بولا میں نے ان کے دربار بھی دیکھے ہیں، واللہ میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کے رفقا اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے. تو اللہ کے نبی نے بہت اچھے سے جانتے تھے کس بندے سے کس طرح سے کون پیش آئے گا، اور اس کو جو ہے مطلب نا اس کے بعد اس کی بات نہیں چلی. پھر قریش نے جو ہے نا ایک شخص سہیل بن عمرو کو آپ وسلم کی طرف بھیجا. آپ وسلم نے دیکھا کہ چلو یہ بندہ جو ہے تھوڑا سمجھدار بندہ ہے یہ، تو آپ وسلم نے فرمایا، تمہارا صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا معاملہ کچھ سہل ہو گیا، آسان معاملہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے تاریخ میں واقعات بھرے پڑیں کہ کس طرح سے معاہدہ طے پایا اور اس کی کیا شرائط تھی، پھر اس کے بعد اس معاہدے کے فوائد کس طرح سے ہوئے. تو یہ چھوٹی سی مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اسکلز کی، نیگوسیشن اسکلز کی. اس طرح سے جنگ کا میدان جہاں پہ ایک دوسرے کا سر کاٹنے کے لیے سب تیار، وہاں پر کس طرح سے اپنی کہ کس شخص سے کتنی بات کرنی ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں یہ اپنا لیں، اس چیز کو سیکھ لیں. یہ باقاعدہ ایک اسکل ہے کہ کس شخص سے کیا بات کرنی چاہیے اور کس شخص سے کتنی بات کرنی چاہیے، تبھی آپ کا فائدہ ہوگا. تو وہی کہتے ہیں رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب. تو یہ ایک اس کی ایک مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.